بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹیبل ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آج ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے اور آج کا ٹاپک بہت ہی امپارٹنٹ ہے اور ہر لیول آف اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی سگنیفیکنس اور اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے. جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے. تو آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں. آج کا ٹاپک بیسیکلی پروز یا انگلش لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، یعنی بایوگرافی اینڈ ورکس آف جوناتھن سوئفٹ. یعنی جوناتھن سوئفٹ کی بایوگرافی اور اس کے ورکس کے بارے میں آج پڑھیں گے. تو جوناتھن سوئفٹ بیسیکلی 1667 میں پیدا ہوا تھا، یعنی 1667 میں پیدا ہوا تھا اینڈ 1745 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ 1667 سے لے کر 1745 تک جو ڈیوریشن تھا یہ اس کی لائف سپین ڈیوریشن تھا. تو اب اس کی انٹروڈکشن کی جانب جاتے ہیں کہ یہ جوناتھن سوئفٹ کی جو بایوگرافی ہے یہ اس کے جو ورکس کے بارے میں یعنی بہت سارے معلومات ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. تو نمبر 1 انٹروڈکشن کی جانب جاتے ہیں. انٹروڈکشن میں جوناتھن سوئفٹ یعنی 1667 میں اس کی پیدائش تھی، 1745 میں یعنی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. واز این اینگلو آئرش سیٹرسٹ، ایسسٹ، پولیٹیکل پمفلیٹر اینڈ پوئٹ اینڈ بیسٹ نون فار ہز ناول گلیور ٹریولز. یہ جوناتھن سوئفٹ جو تھا بیسیکلی یہ آئرش نیشنلٹی سے یا ایئرلینڈ کا رہنے والا سیٹرسٹ تھا، یعنی سیٹائر پہ کام کرنے والا یا سیٹائر کو ایز اے ویپن یوز کرنے والا، جو فگر آف سپیچ کے طور پر یا لٹری ٹرم کے طور پر آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ مضمون نگار بھی تھا، پولیٹیکل پمفلیٹر بھی تھا اور پوئٹ بھی تھا. اور ساتھ ساتھ اس کی جو زیادہ یعنی مشہور ہونے کی وجہ تھی وہ اس کا ایک ناول تھا جس کا نام گلیور ٹریولز ہے. اور بارن ان ڈبلن ایئرلینڈ، یہ ایئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں پیدا ہوا تھا. سوئفٹ ارلی لائف واز مارکڈ بائی ہارڈشپ انکلوڈنگ دی پاسنگ آف ہز فادر بیفور ہز برتھ اینڈ فائنینشیل اسٹرگلز. یعنی یہ جوناتھن سوئفٹ کی جو ارلی لائف تھی وہ انتہائی ہارڈشپ سے بھرپور تھی. ایون اس کا فادر بھی اس کے برتھ سے پہلے ہی فوت ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ فائنینشیل اسٹرگلز اور فائنینشیل کرائسس کا شکار تھا. ہی ریسیوڈ ہز ایجوکیشن ایٹ دی کلکینے گرامر اسکول اینڈ ٹرینیٹی کالج ان ڈبلن بیفور موونگ ٹو انگلینڈ. یعنی انگلینڈ جانے سے پہلے اس نے اس ڈبلن کے یعنی ٹرینیٹی کالج میں اور اسکول میں جو ہے یعنی ایک گرامر اسکول تھا اس میں جو ہے ابتدائی تعلیم حاصل کی. یعنی اس کی ارلی ایجوکیشن جو تھی اپنی ہی اس پہ ہوئی تھی. اس کے بعد وہ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے. اور سیکنڈ جو ہے اس کی سوئفٹ کی کیریئر کیسے یعنی آپ لوگ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کی کیریئر میں کیا تھا. سوئفٹ کیریئر ٹوک آف وین ہی بیکیم سیکرٹری ٹو سر ولیم ٹیمپل این انگلش ڈپلومیٹ ویئر ہی بگن ٹو کلٹیویٹ ہز لٹری اسکل. یعنی جب اس نے شاگردی اختیار کی تھی یعنی ایک ڈپلومیٹ کی جو سر ولیم ٹیمپل جس کا نام تھا، اور ایز اے سیکرٹری اس نے وہاں پہ کام کیا تھا اور وہاں پہ اس نے اپنی لٹری اسکل کو جو ہے کلٹیویٹ کیا تھا. ہز رائٹنگ آفن ریوالوڈ اراؤنڈ پولیٹیکل اینڈ سوشل ایشو یوزنگ سٹائر ایز اے ٹول ٹو ہائی لائٹ دی ابسرڈیٹیز اینڈ ہائپوکریسیز آف ہز ٹائم. اپنے ورک کی منافقتوں کو اور اس کے یعنی کمپلیکسٹیز کو یا اس کے ابسرڈیٹیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس نے ہمیشہ سیٹائر کو جو ایک لٹری ویپن کے طور پہ استعمال کیا اور ہمیشہ سماجی یعنی سوشل ایشو اور پولیٹیکل ایشو کو جو ہے اجاگر کیا. تو بیسیکلی اس کا کیریئر جو تھا یعنی اسی طرح شروع ہوا جو سر ولیم ٹیمپل کے ساتھ جو این انگلش ڈپلومیٹ تھا ایز اے سیکرٹری اس کے ساتھ کام کیا. تھرڈ ہز فیمس ورک سے اس کے یعنی سب سے زیادہ مشہور ورک جو تھے ان میں سے کون سے زیادہ مشہور تھا. ون آف دی سوئفٹ موسٹ فیمس ورک از گلیور ٹریول. 1726 میں یعنی 1726 میں یہ گلیور ٹریول کی پبلیکیشن ہوئی تھی. سیٹیریکل ناول اور ایک سیٹائر بیس ناول تھا دیٹ فالو لیمیول گلیور فینٹاسٹیکل وویجز ٹو ڈفرینٹ لینڈ. اور اسی ناول کے اندر وہ کیا کر لیتا ہے یعنی ایک عجیب و غریب قسم کے بحری یعنی سفر کر لیتا ہے ڈفرینٹ لینڈ کو، ایچ ریپرزینٹنگ ویریس اسپیکٹ آف ہیومن سوسائٹی اینڈ گورنمنٹ. اور ہر وہ ایج جو ہے مختلف ہیومن سوسائٹی کو اور مختلف گورنمنٹ کو شو کرتا ہے. اٹ از رینون فار اٹس کریٹیک آف ہیومن نیچر.
اور یہ اسی وجہ سے گلیڈیٹور مشہور بھی ہے کہ اس میں انسانی فطرت پہ بھی اینڈ سوسائٹی اور معاشرے پر بھی کافی باتیں کی گئی ہے، اور ایڈریسنگ تھیمز سچ ایز پولیٹیکل کرپشن، ریلیجیس انٹالرنس اینڈ سوسائٹل فلاز، یا جو معاشرتی کے یعنی فلاز یا ایرر ہوتے ہیں، یا ریلیجیس انٹالرنس ہوتی ہے، یا پولیٹیکل کرپشن ہوتے ہیں، ان سب پہ جو ہے اسی گلیڈیٹور کے جو سیٹیریکل ناول ہے اس کے اندر بحث کی گئی ہے، اور بہت ہی زبردست ناول ہے، اور بی ایس انگلش یا بی ایس انگلش کے اسٹوڈنٹ کے 3rd سیمسٹر کے کورس میں بھی شامل ہے۔ اور اس کی جو ادر نوٹیبل ورک یعنی 4 نمبر پہ یعنی سوفٹ ادر نوٹیبل ورکس انکلوڈ اے ٹیل آف اے ٹب 1704 میں اس کی جو ہے پبلیکیشن ہو چکی تھی، اور یہ بھی ایک ریلیجیس سیٹائر تھا دیٹ ماکس دی ایکسیسز اینڈ ڈویژن ود ان کرسچینٹی، یعنی اس کے اندر جو کرسچینٹی کے اندر ڈویژن یا مزید جو ہے کیٹیگرائزیشن تھی اس کو جو ہے اس نے موک کے ساتھ پیش کیا تھا، یعنی ایک ریڈیکولس انداز سے یا ریڈیکول وے سے یا خندہ پیشانی کے ساتھ یا مذاق کے انداز میں پیش کیا تھا۔ اینڈ موڈسٹ پروپوزل، اور دوسرا جو ہے اس کا موڈسٹ پروپوزل 1729 میں اس کی پبلیکیشن آ چکی ہے، a satirical essay that shockingly suggests solving a land poverty by encouraging the wealthy to consume the impoverished as a means of economic relief۔ یعنی اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے، ایئرلینڈ کی پاورٹی کا جو ہے سالوشن بتایا غربت کا، اور اس کے اندر بہت کچھ اور بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 5 نمبر کی اس سوشل اینڈ پولیٹیکل سٹانس، یعنی اس کا سماجی اور سیاسی نقطۂ نظر یا سٹانس کیا تھا۔ تھرو آؤٹ ہز لائف سوفٹ واز ایکٹیولی انگیج ان پولیٹیکل ڈسکورس، پولیٹیکل معاملات میں وہ کافی انگیجڈ ہیں، اینڈ ہز ورک آفن ریفلیکٹڈ از dissatisfaction with the social and political structure of his time، اور عموماً جو ہے وہ اپنے وقت کے جو ہے پولیٹیکل سٹرکچر اور سوشل سٹرکچر سے وہ نالابی تھا۔ his writing were characterized by sharp wit، clever word play and a deep understanding of human nature، یعنی اس کی ورکنگ میں عموماً جو ہے آپ کو شارپ وٹ یا انڈرسٹینڈنگ یا وائز، یا جس کو آپ لوگ وزڈم بھی کہہ سکتے ہیں یا انٹیلیجنس بیسڈ وزڈم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر یعنی پن کا بھی کافی اہم رول ہے اس کے ورک میں، یعنی ورڈ پلے یا پن کا بھی یعنی پلینگ اپن ورڈ بھی بہت اچھے انداز سے اس نے پیش کیے، اور اسی طرح ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن نیچر، اور اس کی کتابوں میں انسانی فطرت کا بھی یعنی زبردست اور گہرا مطالعہ ہے، میکنگ ہم ون آف دی موسٹ انفلوئنشل سیٹرسٹ ان دا انگلش لٹریچر، اور اسی کی بنا پر اس سیٹریکل ورکس کی بنا پر اس کا جو سٹانس اور اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ پورے انگلش لٹریچر میں ایک یعنی مایہ ناز سیٹرسٹ کے طور پر جو ہے یعنی اسے مانا جاتا ہے۔ اس طرح 6 نمبر پہ ہے یعنی سوفٹ لیگیسی، یعنی اس نے جو وراثت چھوڑی ہے انگلش لٹریچر میں، یعنی سوفٹ لیگیسی ایکسٹینڈ بیہائنڈ از لٹری اچیومنٹ، اس کے ادبی یعنی جتنے بھی اچیومنٹس تھے اس سے آگے اس کی یعنی لیگیسی تھی۔ ہیز ہز ورک کنٹینیو ٹو بی اسٹڈی فار دیئر انسائٹفل کمنٹری آن ہیومن بیہیویئر اینڈ سوسائٹل ایشوز، یعنی سوسائٹل ایشوز میں اور ہیومن بیہیویئر پہ یعنی ایک شعوری انداز سے اس نے جو تبصرہ کیا تھا اس کی بنا پہ اس کی کتابیں آج تک بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہی ریمینز ایز اے سگنیفیکنٹ فگر ان دا ہسٹری آف انگلش لٹریچر، نون فار ہز انڈیورنگ کنٹریبیوشن ٹو سیٹائر اینڈ پولیٹیکل کمنٹری، یعنی بیسیکلی وہ ایک پولیٹیکل تبصرے کے لیے اور ایک سیٹیریکل ورڈ کی کنٹریبیوشن کے لیے پورے لٹریچر میں جو ہے مشہور ہے۔ نیچے جو ہے پروفیسر سعید اشفاق احمد شاہ ہیبرائٹ انگلش لرننگ ہے پر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔